حیدرآباد پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر نوید قمر نے کہا ہے کہ ہم نہ غیر آئینی راستہ اختیار کریں گے اور نہ کسی کے اعلی کار بنیں گے۔ 24 جنوری کو حیدرآباد میں کسان ریلی نکالی جائے گی، جس کی قیادت بلاول بھٹو جاری کریں گے۔ لے کر آئیں اور پہنچے۔ یہ عموماً تو احتجاج جب ایسے ہوتے ہیں تو جس میں کاشتکار کو کھاد کی ضرورت ہے یا ہماری فصلوں کو کھاد کی ضرورت ہے کہ حکومت یہ تک نہ پلان کر سکی، اور پھر آخر میں جب اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے سارا کا سارا ملبہ کسان کے اوپر ڈال دیا۔ یعنی کسان کو یہ نہیں پتا کہ یوریا کب ڈالتے ہیں، ڈی اے پی کب ڈالتے ہیں، کون سی چیز کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ تک نہیں پتا کہ ڈی اے پی اور یوریا میں کیا فرق ہے۔ جن کو اگر یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ڈی اے پی مہنگا ہو گیا تو اس کی جگہ یوریا نہیں استعمال کیا جاتا، لیکن کیونکہ بوکھلاہٹ میں ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک طرف ان کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ ہمارے پاس ریکارڈ پروڈکشن، تو ہر چیز کی اس حکومت میں ریکارڈ پروڈکشن ہوتی ہے اور بازار میں کچھ نہیں ملتا۔ کو جب پورے سوتی رہی ہے اور صرف باتیں کرنے میں اور بڑھ کے مارنے میں تو سب سے تیز ہوتی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ ان کا افیکٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے، تو وہ شاید جاگ جائے اور شاید سوچے کہ یہ اگر اس کمیونٹی کی انہوں نے خدمت نہیں کی، اس کمیونٹی کو انہوں نے جو ہے وہ سہولتیں نہیں پہنچائی، تو آئندہ پاکستان کی معیشت کو آگے چلانا یا جو مہنگائی اس وقت آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے اس کو کسی حد تک کنٹرول میں لانا وہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ ان کے تو ویسے ہی بس میں کوئی چیز نہیں۔ تو سب سے پھر آخر میں یہ اپیل کروں گا کہ 24 تاریخ کو نکلیں، مارچ میں شامل ہوں، اور یہاں پہ جس ڈویژن سے آپ کا تعلق ہے، کچھ ایسے اضلاع ہیں جو کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے دور پڑتے ہیں، ان اضلاع کو یہ جو ہے وہ ریکویسٹ کی گئی ہے۔ مثلا حیدرآباد ڈویژن میں اگر دادو ضلع دور پڑتا ہے تو ان کو آپ کی پرائس کنٹرول ہو۔ جب آپ سپلائز کو روک دیتے ہیں تو بلیک مارکیٹ شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ فرٹیلائزر کی ہو، چاہے وہ چینی کی ہو، چاہے وہ آٹے کی ہو، اور تو یہ ایڈمنسٹریٹو میجرز جو ہوتے ہیں وہ کم از کم ایز این اکانومسٹ مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہے ناکام ہوتے ہیں۔ اصلی کام آخر میں پھر آپ کو سپلائز کو ٹھیک کرنے کا ہوتا ہے اور لوگوں تک چیزیں پہنچانے کا ہوتا ہے۔ اگر صرف ڈنڈے سے جو ہو جاتا تو ہر ماشاءاللہ حکومت جو ہے صرف ڈنڈا چلا کے اور قیمتیں نیچے کرتی، ایسا نہیں ہوتا۔ قیمتیں ہمیشہ آپ کی جو ہیں جب تک ترسیل صحیح نہیں ہوتی تب تک نہیں صحیح ہو سکتے ہیں کہ جس پہ کامنٹ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں 3 صوبے جو ہیں وہ نیٹ جو ہے ایکسپورٹر ہیں گیس کے، اور ایک صوبہ صرف جو ہے وہ نیٹ امپورٹر ہے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ تینوں جو ہیں اپنے یوز سے سرپلس گیس جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور پائپ لائن میں جو گیس جا رہی ہے along with LNG اور RLNG، یہ اس وقت پورے پاکستان کو جو گیس سپلائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ سسٹم ویسے بنتا ہے۔ تو یہ سب اسٹینڈرڈ گیس کیا ہوتی ہے، جہاں سب اسٹینڈرڈ گیس ہے وہ پائپ لائن کوالٹی گیس نہیں ہوتی، وہ پائپ لائن کوالٹی گیس نہیں ہوتی تو وہ پائپ لائن میں جاتی ہی نہیں ہے۔ اس کے ایٹ دا موسٹ یوزیجز کبھی اور وہ بہت کم ہے، جو لو BTO گیس وغیرہ ہے وہ وہاں پہ آپ کے بیل ہیڈ پہ ہی استعمال ہوتی ہے، پاور پروڈکشن کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا اتنا بڑا پلانٹ ہے اچ پاور جو صرف لو BTO گیس پہ چلتا ہے، تو یہ باتیں تو کرنا صرف ادھر ادھر بات کو شفٹ کرنے کی جو ہے وہ تو سندھ گورنمنٹ ہی دے گی، اور سندھ گورنمنٹ کو ہم اس معاملے میں اتنا ہی کٹہرے میں کھڑا کریں گے جیسے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت جس چیز کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یوریا کی شارٹیج،
اس میں کئی اور کرندے شامل ہو سکتے ہیں، لیکن پرائمری رسپانسبلٹی جو ہے وہ منسٹری آف انڈسٹریز گورنمنٹ آف پاکستان کی ہوتی ہے، کیونکہ پوری فرٹیلائزر انڈسٹری اور بھی انڈسٹریز پر پرٹیکولرلی فرٹیلائزر انڈسٹری کو گیس بھی پہنچانا ان کا کام ہوتا ہے، اور ان کی پروڈکشن کو سپروائز کرنا وہ بھی ان کا کام ہوتا ہے، اور اس کے سارے ملک میں ترسیل جو ہے وہ بھی ان کا کام ہوتا ہے. تو دے ہیو ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی. وہ بلیم گیم ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. وزیر صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ فرٹیلائزر اس لیے نہیں مل رہا کہ وہ سندھ سے افغانستان اسمگل ہو کے جا رہا ہے. بھائی افغانستان کا ایک بارڈر نہیں ہے سندھ کے ساتھ، اگر آپ نقشہ کھول کے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا. اور راستے میں جو بھی چیزیں آتی ہیں اس میں 50 آپ کی فیڈرل ایجنسیز ہیں، اس میں کسٹمز بھی ہے جن کا پرائمری رسپانسبلٹی ہے اسمگلنگ روکنا، اس کے بعد رینجرز ہے، اس کے بعد کوسٹ گارڈ ہے، اس کے بعد فوج تک کے جو ہیں وہاں ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. تو یہ بات کہنا کہ جی سندھ سے نکلا ہے، وہ تو صرف اپنے آپ سے اوپر اتار کے اور کسی اور کو بلیم کرنا. اس وقت تو فیڈرل گورنمنٹ کو تو جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، صبح کو کسی وزیر کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ یہ مراد علی شاہ نے مجھے دیا ہے. تو یہ اس طرح سے نہیں. باقی انڈیویجول جہاں کیسز ہیں اس کو بالکل دیکھا جائے گا کہ صحیح معنی میں جو ہے ڈسٹریبیوشن وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص کر جو ہم جو 2 سدرن پروونسز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ مسئلہ ہے. اسی طرح سے اور بھی ہے جو ہے وہ بیج صحیح جو ہے کوالٹی کا اور صحیح ٹائم پہ ملنا اور صحیح پرائس میں ملنا، یہ ساری چیزیں ہیں. اور کئی اور ایشوز ہیں جو کہ ایگریکلچر کے، جس کو بار بار ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ پرائرٹی نہیں ہے. سمہاؤ اس ملک میں پرائرٹی جو ایگریکلچر کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے.